اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو فاروق اوان کا سلام۔ ناظرین، پاکستان کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے، ایک ایسا آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں، ہفتوں اور مہینوں میں اور سالوں میں بے پناہ مشکلات عدالتوں میں محسوس کی جائیں گی۔ جو آئینی ترامیم جو رات کے اندھیروں میں، اندھیرے کمروں میں، کالی راتوں میں تیار ہوئی، کالے دل والے اور کالی سوچ والے اور کالی عمل والے لوگوں نے ان ترامیم کو تیار کیا، جس کے حوالے سے قوم کے منتخب ایوان کے کسی نمائندے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ترامیم ہے۔ ناظرین، ان کے حوالے سے جو چیزیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک تو مختلف جو کمیٹیاں ہیں اس کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اپنی جگہ پریشان ہیں، آئینی بینچ کا سربراہ اپنی جگہ پریشان ہے، سینئر ججز اپنی جگہ پریشان ہیں، قوم اپنی جگہ پریشان ہے، اٹارنی جنرل، لا منسٹر اپنی جگہ پریشان ہے، اور انجوائے کر رہے ہیں اس سارے کیچڑ کو اچھالنے والے، انجوائے کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری دلدل پیدا کرنے والے۔ ناظرین، 3 سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں، اس کے حوالے سے 3 ایسے کام ہیں کہ جو کل نہیں بلکہ آج سمجھ لیں پیدا ہو چکے ہیں۔ اختر مینگل صاحب نے BNP کے سربراہ ہیں، انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر سابق سینیٹر اور ان دنوں نوجوان آدمی لیکن بڑی عزت کما رہا ہے، محسن داور MNA اور سابق اسپیکر اسمبلی فہمیدہ مرزا صاحبہ جن کا تعلق GDA سے ہے، انہوں نے پٹیشنز دائر کر دی ہیں۔ یہ پٹیشن لے کے عدالت پہنچ چکے ہیں کہ ترامیم کس انداز سے کی گئی ہیں، لوگوں کے ماؤں بہنوں بچوں والدین کو اٹھا کے سینیٹرز کو اور MNAs کو مجبور کیا گیا، اور اس انداز سے یہ آئینی ترامیم پیش کی گئی کہ جو نہ قانون، نہ آئین، نہ ضابطہ، نہ اخلاق، نہ پاکستان کے جو ضوابط ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی ان ترامیم کے حوالے سے ترامیم لانے والوں کو علم تھا کہ وہ کیا لے کے آ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے کیا کچھ لایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 4 نام میں نے آپ کے لیے، اس کے علاوہ PTI بھی اس کو چیلنج کر رہی ہے، جماعت اسلامی چیلنج کر رہی ہے، بے شمار اور بار کونسلز بھی اس کو چیلنج کر رہی ہے۔ جو 3 سوال میں نے کہا تھا کہ مستقبل میں پیدا ہونے والے، پہلی بات یہ ہے کہ جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، ظاہر ہے انتخابی عمل کو تکمیل تک لے جانے کے لیے جو مخصوص نشستیں، جو 13 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں PTI کا حق ہیں، انہیں دی جائیں، لیکن 2 فاضل ممبران جو اس میں سے تھے، جنہیں بہت پسند کے طور پہ ایک کو اس وقت سربراہ بنا دیا گیا آئینی عدالت کا، آئینی بینچ کا، اور دوسرے سینئر ممبر ان کے ساتھ، ان 2 ممبران نے یہ کہا تھا کہ باقی 11 کا جو فیصلہ ہے آپ لوگوں نے نہیں ماننا۔ اگر یہ فیصلے کو 13 رکنی فیصلہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ اکثریت کے ساتھ تھے، 8 ججز نے حق میں کمپلیٹ لکھا تھا، اور جو 11 تھے انہوں نے اس میں جزوی طور پہ ساتھ دیا تھا۔ مجموعی طور پہ 13 رکنی فیصلہ تھا۔ اب اس 13 رکنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو پٹیشن آئیں گی، آیا وہ 7 رکنی بینچ سن سکتا ہے؟ آئینی جو بینچ ہے وہ 7 رکنی بینچ ہے، آیا وہ اس کی سماعت کر سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے پٹیشنز آئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئینی ترامیم درست نہیں ہے، ظاہر آئینی
پٹیشن ہے، قانونی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، آیا وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، وہ بینچ جسے آئینی بینچ کہا گیا ہے، وہ ان کی سماعت کر سکتا ہے؟ سوال بڑا سادہ سا ہے، نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پٹیشن ہیں ہی ان آئینی ترامیم کے خلاف، اور مثال کے طور پہ ایک ایس ایچ او کے خلاف ایک درخواست آ جاتی ہے، ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، تو آیا وہ ایس ایچ او اپنے خلاف درج ہوئی اس ایف آئی آر کی تحقیق تفتیش کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اسی انداز سے جو آئینی ترامیم کے خلاف جو پٹیشنز آئی ہیں اور ابھی اور بھی آئیں گے، آیا یہ والا کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کی سماعت کر سکتا ہے؟ یہ پٹیشن تو ہے ہی انہی کے خلاف کہ آپ کو تو یہ اختیار ہی کوئی نہیں ہے، یہ بینچ ہی غلط بنا ہے، تو آیا وہ بینچ کہ جس کے خلاف پٹیشن ہے وہ اس کی سماعت کر سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ اور ناظرین، تیسرا سوال یہ ہے کہ آئینی بینچ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا، ظاہر ہے ہر ایک مقدمے، اپیل، ریویو، ریویژن، نگرانی، جو کچھ بھی جس کو جو بھی نام اس کو آپ دیں، آئینی عدالت میں اگر آئے گی تو آئینی بینچ اگر اس کا فیصلہ کرے گا تو اس کی اپیل کس کے پاس جائے گی؟ یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ سکم اس قدر زیادہ ہیں، یہ تو میں نے صرف موٹی موٹی 3 مثالیں آپ کو دی ہیں، اس قدر زیادہ ابہام ہے، اس قدر زیادہ سکم ہے، اس قدر زیادہ غلطیاں، اس قدر زیادہ بے وقوفیاں اور جالتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام اگر کل تک کیچڑ میں تھا تو آج دلدل میں، کیچڑ سے پھر بھی بندہ نکل سکتا ہے، دلدل سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ دلدل یہاں تک گردن تک یہ پاکستان کو اس دلدل میں دسا دیا گیا کہ جس میں سے نکلنا انتہائی مشکل ہوگا۔ ناظرین، عملاً یہ صورتحال ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد ایک پراسرار خاموشی ہے، اور آپ سنتے آئے ہیں نا کہ جو پراسرار خاموشی ہوتی ہے وہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پوری قوم اس وقت سکتے میں آ گئی ہے۔ لوگ یقین کیجئے، خدا کی قسم، یہ نارملی میں قسم نہیں کھاتا، لیکن جتنے بھی ہم سے بات کرتے ہیں، جو ہم سے پوچھتے ہیں، جن سے ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارے پاس آتے ہیں، جن سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہر ایک بندہ سکتے میں ہے۔ وہ یہ پریشان ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے ایک، اور جو ترامیم کرنے والے ہیں وہ بھی شرمندہ ہیں، وہ خاموش ہیں، وہ اور ان پر بھی ہو کا عالم طاری ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، کیا کچھ لے کے وہ آئندہ سیاسی میدان میں اتریں گے، لوگوں کو کس نام پہ لوگوں سے وہ ووٹ مانگیں گے۔ اور پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ مشکل فیصلے ہم نے جی بڑی قوم کے مفاد میں کیے ہیں، اب یہ والا مشکل فیصلہ نہیں تھا، یہ مشکل فیصلہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ یہ فیصلہ جو تھا، یہ فیصلہ کہیں اور سے لکھا ہوا آیا تھا، اس لیے ان کا یہ فیصلہ ہی نہیں ہے۔ مشکل فیصلہ تو وہ ہے کہ بندہ خود جو کرتا ہے اور فیصلہ کسی اور کا لکھا ہوا آئے، معاملہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے، تو پھر تو آپ تو مجبور ہیں۔ اس لیے کل یہ لوگ پوری پی ڈی ایم، نواز، شہباز، زرداری، ایم کیو ایم، یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے سیاسی طور پہ، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان ترامیم کے تمام کردار اس وقت بیرون ملک چلے گئے۔ نواز شریف لندن گئے، وہاں سے امریکہ گئے، بیٹی ان کی بھاگی، شہباز شریف یہاں سے بھاگا سعودیہ گیا ایم بی ایس سے ملنے، آرمی چیف صاحب تشریف لے کے گئے۔ اس وقت کیا ایسی قیامت آئی ہوئی تھی کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف ایم بی ایس سے ملنے کے لیے گئے ہوئے۔ زرداری صاحب دبئی چلے گئے، وہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی سیڑھیاں جہاز کی اترتے ہوئے گرے ہیں اور پاؤں میں چوٹ آ گئی ہے، فریکچر آ گیا، اور 1 مہینے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں وہیں رہوں گا۔ بلاول صاحب ان کی تیمارداری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے ان کے ملنے چلے گئے، مولانا بھی بیرون ملک چلے گئے۔ قاضی فائزی صاحب ڈونٹ 3 چیزیں وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے، ڈونٹ، مصطفین کاظمی، اور آخری دن کے صحافیوں کے مطیع اللہ جان وغیرہ کے سوالات۔ ناظرین، اس وقت
جو صورتحال ہے وہ صورتحال اس طرح سے ہے کہ پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ڈونٹ اور ڈونلڈ دونوں مکس ہو جاتے ہیں، ان دونوں نے ہی، ڈونلڈ نے یہاں پاکستانیوں کا پریشان کر رکھا ہے اور پوری دنیا کو، اور پھر یہاں پاکستان میں سے بھی ایک ایسا حلقہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے بھی پریشان بھی ہیں اور ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا ہے، اس کی فتح غیر متوقع نہیں بلکہ پریشان کن ہے ان لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا کا بڑا میڈیا، خریدا ہوا میڈیا، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا خریدا ہوا میڈیا، چاہے وہ امریکی میڈیا ہاؤسز تھے، یورپی تھے یا پاکستانی تھے، وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ کملا دیوی الیکشن جیت رہی ہیں۔ بہت یہ نیک روٹ نیک فائٹ ہے اور کچھ تھوڑا سا ایج ان کو حاصل ہے۔ ٹرمپ تھوڑا سا کمزور ہو گیا، ٹرمپ تھوڑا سا گر گیا ہے، ٹرمپ کے خلاف یہ والی بات آ گئی ہے، ٹرمپ کے خلاف اچھا شرم نہیں آتی؟ اب یہاں غریدہ فاروقی صاحبہ نے کیا کہا کہ جی ٹرمپ ہو سکتا ہے یہ حلف ہی نہ لے سکے، ہو سکتا ہے یہ اس کو اور سزا ہو جائے اور یہ اندر ہو جائے، تو اور ہو سکتا ہے کہ یہ اور جو ہے، اب یہ ان کے اندر کی چیزیں۔ ناظرین، پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے ارسطو جنہوں نے جو کچھ کہا تھا انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پریشانی کا عالم یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اس وقت انہوں نے جو کچھ ٹیلی ویژن پہ کہا، نون لیگ پریشان ہے، پشیمان ہے، حیران ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کے کہے ہوئے کو کہاں لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ ٹرمپ جھوٹا آدمی، غلط بیان نہیں کرتا ہے، وہ بہت ہی جھوٹا آدمی ہے۔ ناظرین، اس ماحول میں زلفی بخاری بڑا ہی اہم کردار ادا کیا۔ زلفی بخاری نے، ٹرمپ نے جس نے 47واں الیکشن جیتا، وہ 45 اور 47 آپ کو پتہ ہے نا، یہ بڑے پاکستان میں دو فارم 45 فارم 47، اسی طرح سے ٹرمپ نے 45واں جیتا، 46واں آ رہا اور 47واں پھر جیت لیا۔ زلفی بخاری اس وقت بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری کا تعلق پڑھے لکھے آدمی ہے، بیرون ملک ان کی وہاں ساری تعلیم بھی ہے اور بہت لمبا عرصہ رہے، اور ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے۔ داماد کے ذریعے سے مبارکباد دینے بھی جا رہے ہیں، مبارکباد بھی پہنچائیں گے، اور زلفی بخاری بھی اور باقی پاکستانی کمیونٹی بھی مختلف ذرائع سے جن کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ وہ ٹرمپ صاحب تک جو پاکستان کی یہاں کی رجیم ہے، یہاں کی جو اشرافیہ ہے، یہاں کی جو حکومت ہے، وہ لوگ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات گلے سے یا وہ اپنے دل سے باندھ کے رکھتا ہے، اس کے حوالے سے جس نے اچھا کہا اس کو بھولتا نہیں ہے، جس نے برا کہا اس کو تو بالکل بھی نہیں بھولتا۔ اب ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک نیا پروگرام، نئی دنیا بنانے کے لیے آیا ہے، وہ لڑائیاں بند کرے گا، وہ امریکہ کو، اس نے کہا کہ امریکہ کو محفوظ بنائیں گے، ہم میزائل کے ذریعے سے محفوظ بنائیں گے، جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو رکاوٹ کر کے تو محفوظ بنائیں گے، اور دنیا کے ساتھ ہم لڑائیاں ختم کریں گے۔ اب اس ماحول میں جو نون لیگ اور اس کی قیادت اور بلاول بھٹو بھی جو کچھ یہ سارا کچھ پوری پی ڈی ایم کہتی رہی ہے، اب وہ کوشش یہ کریں گے کہ حسین حقانی ایک ایسا پرزہ ہے، ایک پڑھے لکھے پاکستانی ہیں جو سفیر بھی رہے ہیں اور بہت سارا ان کا کام ہے، انہوں نے زرداری صاحب کے دور میں بھی زرداری صاحب کے لیے کام کیا، جس وقت نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے حسین حقانی اور زرداری صاحب کے خلاف انہیں پھانسی دلوانے والے آرٹیکل 6 کا مقدمہ کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے کالے کوٹ پہن کے۔ وہ حسین حقانی، اس وقت ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے زرداری صاحب کی شکایت پہنچائی ہے امریکہ تک کہ جناب فوج ہمیں تنگ کر رہی ہے، اور اسی حسین حقانی کو باجوہ صاحب نے استعمال کیا عمران خان کے خلاف، اور شکایتیں پہنچائیں جو بائیڈن انتظامیہ تک کہ عمران تو آپ کے بہت خلاف ہے۔ کیا وہ حسین حقانی اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ کے بعد اب جو ٹرمپ انتظامیہ آئے گی، وہاں بھی پی ڈی ایم کے لیے نواز شہباز اور زرداری کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کر سکتے ہیں، کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو دنیا ایسی ہے
کہ ایک لمحے میں ایک چٹکی بجانے سے بھی پہلے آپ کلک کر کے فلاں نے کیا کہا تھا، فلاں پارٹی، اس پارٹی کے لوگ میرے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، یہ چیزیں گلے کا رسہ بھی، گلے کا پھندہ بھی اور گلے کی ہڈی بھی بن گئے پی ڈی ایم کی، کہ وہ اب مجبور ہیں کہ ٹرمپ صاحب سے رابطہ کیا جائے، روابط بڑھائے جائیں، کوئی رستہ نکالا جائے۔ اسی لیے بھاگم بھاگ جنیوا کے سفر ہو رہے ہیں اور سعودیہ کے سفر ہو رہے ہیں، باقی جگہوں کے سفر ہو رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ وہ سہولت میسر نہیں ہوگی کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی موجودگی میں سہولت میسر تھی۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کے جلسے کی چاند رات ہے اور 9 نومبر کو جو ایک خوبصورت دن ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا اقبال ڈے ہے، اس حوالے سے کل قومی چھٹی بھی، آپ کو پتہ ہے نا کہ عرصہ دراز سے 9 نومبر کی چھٹی ہوتی تھی۔ نواز شریف صاحب نے اپنے 2013 والے دور میں انہوں نے یہ چھٹی ختم کر دی تھی، لیکن اس دفعہ چونکہ آدھا پنجاب تو ویسے ہی بند ہے اور ساتھ سیچرڈے بھی آ رہا تھا، پھر وہ آگے اتوار ہے، تو اس کو ملا کے تو یہ قوم کو 2 چھٹیاں دے دی گئی ہیں، ایک چھٹی دے دی گیا تاکہ 2 چھٹیاں قوم کر لے۔ چھٹی والے دن سوابی میں پی ٹی آئی نے بہت بڑا میدان سجانے کے لیے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جو پہلا قافلہ کراچی سے چلا، وہ قافلہ موٹر وے کے ٹول پلازہ پہ روکا گیا جو علیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں تھا۔ شرم نہیں آتی سندھ کی حکومت کو کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہلاتے ہیں، میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کے خالق ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے، درست بات ہے کہ وہ بھٹو صاحب اس آئین کے خالق ہیں، بی بی شہید کو بھی اس پہ بڑا ناز تھا اور درست ناز تھا، لیکن ان کے وارثوں کو قطعاً ذرہ برابر شرم نہیں آتی کہ جو صرف ایک جلسے میں شرکت کے لیے لوگ آئے، ان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں گاڑیوں سے جھنڈوں والے ڈنڈے اتارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ شرم کرو سندھ کے حکمرانوں، شرم کرو سندھ کے حکمرانوں، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس پارٹی کے جھنڈے اتار رہے ہو، اس پارٹی کے دور حکومت نے بلاول صاحب، آپ اسی کراچی سے ریلی لے کے، جلسہ لے کے، ٹرین مارچ لے کے اسلام آباد تک آئے تھے، آپ کو پورے رستے میں کسی جگہ کسی نے نہیں روکا تھا۔ وفاق بھی اس وقت پی ٹی آئی کا تھا، پنجاب حکومت بھی پی ٹی آئی کی تھی، اسلام آباد پی ٹی آئی کا تھا، آپ کو کسی نے نہیں روکا تھا۔ یہ وہی ریلی تھی، وہی جلسہ تھا کہ جب آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو آپ پھر گفتگو آپ کی اتنی آپ کی تھکی ہاری ہوتی ہے کہ آپ پھر ٹانگیں کانپنا کو کانپیں ٹانگنا کہہ رہے تھے۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ ایک جمہوریت پسند جماعت کہلاتے ہو، آئین کی خالق جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، بھٹو کے وارث کہلاتے ہو، جلسے کے لیے لوگوں کو نہیں نکلنے دیتے، جلوس میں شرکت کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں جانے دیتے۔ کس آئین کی بات کرتے ہو؟ کس منہ سے یہ بات کرتے ہو؟ وہ خواجہ آصف نے جو کچھ کہا ہوا ہے وہ آپ پہ اس وقت لگتا ہے کہ اس پورے کا پورا فٹ آتا ہے۔ ناظرین، جلسے کے حوالے سے کل انشاءاللہ العزیز تازہ ترین آپ کو ہم خبریں بھی دیں گے اور ہو سکتا ہے اور کچھ اس میں بھی آپ کو سرپرائز بھی دیں۔ اگر جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ہماری آواز دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بات جاتے جاتے کہہ دوں، لفافی صحافی یلو جرنلزم کے جو اس وقت کیا کہنا چاہیے کہ پرچارک، وہ پی ٹی آئی میں گروپ بندی، گروہ بندی، ان میں مخالفت، ان میں مخاصمت، اس کا پروپیگنڈا کرے۔ ناظرین، آپ کو میں کہتا چلوں، پی ٹی آئی میں کوئی گروہ نہیں، کوئی گروپ نہیں، ایک قائد ہے اور ایک قائد کے پیچھے سارے ہیں۔ ہاں، کوئی چھوٹا پھول ہے، کوئی بڑا پھول ہے، کسی کی خوشبو کم ہے، کسی کی بہت زیادہ ہے، لیکن جو بکے نہیں، جھکے نہیں، بھاگے نہیں، وہ سارے کے سارے قیمتی لوگ ہیں، سارے عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف رائے کرنا سنت ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ مخالفت کوئی نہیں ہے، دشمنی کوئی نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے، آپ نے اس پہ کان نہیں دھرنا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر، فلسطین پائندہ باد۔